السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ کرونا کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اکثر یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ اب ان کے مسیح دجال کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ آئیں گے اور انہیں اس کرونا سے نجات دلوائیں گے۔ اور اکثر مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اب امام مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ لوگ غلط اور من گھڑت احادیث کو بنیاد بنا کر اپنا اور دوسروں کا وقت اور ایمان دونوں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام مہدی کے متعلق صرف من گھڑت احادیث ہیں، بلکہ بہت ساری صحیح الاسناد احادیث ہیں جن سے امام مہدی کے ظہور کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہم یہاں صرف صحیح الاسناد احادیث ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں گے اور خلفاء راشدین میں سے خلیفہ راشد ہوں گے۔ آپ نہ ہی نبوت کے مدعی ہوں گے اور نہ ہی انبیاء کی طرح معصوم۔ احادیث میں ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق کسی صحیح حدیث میں آپ کے لیے امام مہدی کے الفاظ نہیں ملتے، بلکہ صرف المہدی کہا گیا ہے۔ انہیں امام مہدی صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مسلمانوں کے امام بامعنی پیشوا، امیر اور حاکم ہوں گے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ وہ شخصیت لوگوں کو اپنی مہدیت پر ایمان لانے کی دعوت دے گی، اور نہ ہی کہیں یہ آیا ہے کہ لوگوں کے لیے کسی معین شخصیت کی مہدیت پر ایمان لانا واجب ہے، جیسے انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا لازم ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سر پر ایسے لوگ ظاہر فرماتے رہیں گے جو تجدد دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، یعنی دین میں جو غلط باتیں داخل ہو گئی ہوں انہیں دین سے الگ کرتے رہیں گے، جنہیں عام اصطلاح میں مجدد دین کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق کسی محدث یا عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہر زمانے میں کسی خاص فرد یا افراد کی مجددیت پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ یہ ہستیاں اپنا کام کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ ہماری مجددیت پر ایمان لاؤ۔ ان روایات کے بارے میں جن کے اندر اس شخصیت کے بارے میں خبر دی گئی ہو جنہیں مہدی کہا جاتا ہے، مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ ایک گروہ نے تو صاف طور پر ان روایات و احادیث کو ناقابل اعتبار اور ضعیف کہا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ ایسی شخصیت نے آنا ہی نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مہدی کے ذکر والی روایات نہیں ملتی، اس لیے یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور مہدی کی ساری روایات اسرائیلیات ہیں جو کعب احبار اور وہب بن منبع نے پھیلائی ہیں۔ کبھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان روایات میں جن کے اندر ظہور مہدی کا ذکر ہے شدید طارز ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں۔ اس کے مقابلے ایک دوسری جماعت ایسی ہے جس نے ظہور مہدی کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایات کو بھی عوام الناس میں بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اس بارے میں شاید صحیح احادیث موجود ہی نہیں۔ یہ دونوں گروہ غلطی پہ ہیں۔ نہ تو ظہور مہدی صرف افسانہ ہے اور نہ ہی وہ تمام احادیث ضعیف ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے ظہور کی خبر دی ہے، بلکہ اس بارے میں حدیث کی ایک کثیر تعداد صحیح اور حسن درجے کی بھی ہے، جن میں سے چند حدیث ہم آگے بیان کریں گے، اور نہ ہی یہ اسرائیلیت پر مبنی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ صحیح روایات کے علاوہ ایک کثیر تعداد ضعیف، من گھڑت اور موضوع روایات کی بھی ہے جن سے ظہور مہدی پہ استدلال کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ صحیح و حسن احادیث کی ایک کثیر تعداد کا ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام مہدی کے بارے میں امت مسلمہ کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ سال پہلے امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے کر جائیں گے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ وقت کے علماء ان کو پہچان لیں گے، اور جب ان کا طواف مکمل ہوگا تو سب سے پہلے کچھ علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد عمومی بیعت ہوگی۔ بیعت اس بات پر ہوگی کہ اسلام کے بول بالے کے لیے ہم کوشش کریں گے، چاہے اس کام میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس کے بعد امام مہدی کی سربراہی میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا آغاز ہوگا اور مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے گا۔ اس کے کچھ سال بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جس وقت نزول ہوگا اس وقت نماز کے لیے مسلمان صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ نماز کی امامت کروائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہی دیا ہے، چنانچہ امام مہدی اس وقت نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نمازوں کی امامت فرمائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ عرصہ بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ امام مہدی کے بارے میں بہت سی صحیح، ضعیف یا جھوٹی روایات ہیں جن میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم صرف ان احادیث کا ہی ذکر کریں گے جو صحت کے لحاظ سے قابل اعتبار ہیں، یا ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا، یا ان میں اختلاف بہت کم پایا جاتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زمانہ سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑا بھیجے گا، وہ اسے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میری اہل بیت سے اس طرح کا برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی ہے۔ سفیان کی روایت میں ہے دنیا نہیں جائے گی یا ختم نہیں ہوگی تاں کہ عربوں کا مالک ایک ایسا شخص ہو جائے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موقف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی ہے، ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ میں وہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننہال بنی کلب ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا، اور نامراد رہے گا وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری رکھے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکن ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل افراد بیعت خلافت کریں گے، بعد ازاں اس خلیفہ کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے، اس خلیفہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب بیدہ کے مقام پر پہنچے گا زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، پھر ایک قریشی آدمی ان کی طرف آئے گا، اس کے ننہال قبیلہ کلب سے ہوں گے، اللہ اس کے ہاتھ پر ان کو شکست دے گا اور کہا جائے گا اس موقع پر وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہوگا جو قبیلہ کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ اس کے لیے بارش برسائیں گے اور زمین اپنی نباتات نکالے گی، وہ مال صحیح لوگوں کو دے گا، جو پاؤں کی کثرت ہوگی اور امت بہت زیادہ ہوگی، وہ 7 یا 8 سال رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ مہدی ہوگا جو لپیں بھر بھر کے مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک غالب رہے گا، اور کہا پھر عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتریں گے تو اس طائفہ کا امیر کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ مندرجہ بالا احادیث سے امام مہدی کے بارے میں درج ذیل باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، امام مہدی سعدات میں سے ہوں گے، امام مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ جب ان کو پہچان کر ان کی بیعت کی جائے گی، امام مہدی حاکم ہوں گے، امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، امام مہدی کی حکومت 7 یا 9 سال ہوگی، امام مہدی کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، امام مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ عرصہ بعد وفات پا جائیں گے۔